میاں جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے ایسی شخصیات جن پر لوگ جان چھڑکتے ہیں اور اپنا مسیحا مانتے ہیں، جیسے بل گیٹس ٹو نیم ون، بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے، لیکن اس کی ایک اور شخصیت بھی ہے اس کے بارے میں ہے جی کہ اسی نے کرونا وائرس کی یہ ساری مطلب بہت سی تھیوریز، کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، اس نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے یا ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایلون مسک ایک نام ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ اس وقت اسپیس کے بارے میں کتنی انوینشنز کر چکا ہے، مارس کو کولونائز کرنا چاہتا ہے۔ تو میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں کیا پتہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہیں ہی، لیکن سپوز یہ دجال ہیں تو میجورٹی تو فالو کر رہی ہے، اور آج یہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم دنیا کو اس طرح بچائیں گے تو میجورٹی تو فالو کرے گی، کیونکہ میجورٹی تو یہ مانی ہوئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو یہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہیں، جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے، ہم کیوں مانیں باقیوں کو، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرا تو خیال وہ اس طرح کی بھی کوئی شخصیت ہوگا کہ وہ جو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کافارا، جی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، صحیح، وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، پھر یہ فراست جو ہے نا، اتقِ بفراست المومن، تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے۔ صحیح۔ اور آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بالکل بالکل، اور ہم یہ مطلب سیل پرچیز میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی بیچنی ہوتی ہے، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور یہ دھوکہ دینے والے ہر دور میں رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ جو تیزی، تراری، چالاکی، ہوشیاری لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں، وہ کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے وہ، یہ سارا کا سارا بے ایمانی کے علامت ہے۔ اور یہ بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ، ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو دی ہے مجھے نہیں دی، اور بعض لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، صاحب فراست بھی ہوتے ہیں، گفتگو میں بڑے جو ہے نا وہ چلتر ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں ایک صحابی تھے غالباً قیس بن سعد، غالباً اس کا نام، اگر میں بھول نہیں رہا، رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی نا کہ دھوکہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہوتا، مطلب جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی، تو گویا میں اپنی وہ صلاحیتیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نہیں استعمال کرتا۔ کیوں؟ اللہ کا خوف ہے۔ تو اصل چیز جو ایمان اگر انسان کے ساتھ ہو تو آپ کی صلاحیتیں بھی مینٹین رہتی ہیں، آپ ان چیزوں کو کوئی حرج نہیں، کسی کے سامنے آدمی بدھو بن جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ اہل ایمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور کسی وقت آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی کرنی پڑ جائے تو یہ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی، صحابہ حیران ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی، تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے، تو ہم اس کے اگر پیروکار بھی نہیں بننا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی، لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا۔ آپ اب دیکھیں نا، میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا۔ کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے۔ جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا۔ دیکھیں اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو۔ آپ نے فرمایا میں ہوا، میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا، اور صحابہ ڈر گئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہاری، میں اکیلا کافی۔ اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود ہی لڑنا ہے، اپنا اپنا حساب خود کرنا ہے۔ البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو، یہ تمہیں فائدہ دے گی، اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کی کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو، جس نے یہ یاد کر لی، یہ پڑھ لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گی۔ صحیح۔ اب یہ 10 آیات کیا ہے؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہے، صرف الفاظ ہیں، یاد کر لیں بس اور کافی ہے؟ نہیں، وہ ایک پالیسی ہے۔ مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وَمِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. سبحان اللہ. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی صرف نشانی نہیں تھے، وہ نشانی بھی تھے، یہ ایک پالیسی ہے. اور آپ کو قرب قیامت یہ پالیسی ہی کام دے گی. کیا؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، اللہ، جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آ گئے. لہٰذا آپ ایک غار کریٹ کریں، اور وہ غار کیا ہے؟ یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا، کوئی فزیکل غار نہیں ہو سکتا، ہم کسی فزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے. دیکھیں اس دنیا میں جہاں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری تو موجود ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں. ہم تو ہر جگہ پہ، کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے، تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا مقابلہ کس بات پر ہے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف. آپ غار کریٹ کریں، اور میرے خیال میں اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ورچوئل غار ہی ہوگا. اللہ اکبر. آپ ایک ورچوئل غار کریٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر. کیا بات. یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر، آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر. ہم حتیٰ کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کسی داڑھی والے سے خریدیں. وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے، کم لگاتا ہے، میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہے. وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں تو اس کو بنیاد کوشش. لہٰذا اگر ہم یہ کر لیں گے، ایک آدمی دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو، لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے، تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی یہ ہے وہ غار. اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا. پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی. دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے، اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. زبردست. اب اسی ماڈل کو شیخ ہم اپلائی کریں، یوتھ کو کہیں کہ تمہاری یونیورسٹی میں بہت فتنہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میری یونیورسٹی میں تو ٹاکس ایسی ہوتی ہیں، پروفیسرز ایسے ہیں، ایونٹس ایسے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنا غار بناؤ، اکٹھے رہو ایمان والے ساتھ، اور کمرے میں بیٹھو، دین کوئی کورس کرو، آپس میں کوئی ایمانی ایسی باتیں کرو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے. تو ہر کوئی اپنا غار تو کریٹ کر سکتا ہے شیخ اپنی جگہ پر بیٹھ کے. تو بڑا زبردست یہ سلوشن، واقعی یہ پالیسی ہے.